ایک نوجوان صحابی جسے لوگ معذر کے نام سے جانتے تھے، اس کی شادی مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ ایک دن شیطان نے اسے پھسلایا اور اس انصاری کی لونڈی پر مائل کر دیا۔ راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کی گئی، مگر شیطان کے جال میں پھنسا اور اس لونڈی کو تنہا میں لے گیا۔ اب یہ دونوں تھے اور تیسرا ان میں شیطان تھا۔ وہ برائی کو ان دونوں کے لیے نہایت ہی خوبصورت اور پرکشش بنا کر پیش کر رہا تھا۔ وہ دونوں بہک گئے اور جوانی کی طغیانی کا شکار ہو گئے۔ جب معاذ نے اپنے جرم سے فارغ ہوا تو شیطان اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنے لگے۔ گناہوں کی آگ اس کے دل کو جلانے لگی۔ وہ بے قرار ہو کر روحانی طبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ احساس گناہ سے تڑپنے لگا، کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں زنا ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ وہ دوسری جانب آگے بولا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے شیطان کے جھانسے میں آ گیا ہوں، زنا کر بیٹھا ہوں، مجھے پاک کر دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر افسوس، واپس چلا جا، اللہ تعالیٰ اپنے گناہوں کی معافی مانگ اور توبہ کر لے۔ وہ تھوڑی دیر میں بعد پھر آ گیا اور گناہوں کی آگ نے اس کو آرام چھین لیا اور وہ صبر نہ کر سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا کہ اسے یہاں سے نکال دو، اور اسے نکال دیا گیا۔ وہ چوتھی مرتبہ پھر چلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کیا یہ دیوانہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم نے اسے ایسا کوئی مرض نہیں پایا۔ آپ نے فرمایا، شاید اس نے شراب پی ہوئی ہے، اس لیے ایسی حرکت کر رہا ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہو، اس نے مار کر کے منہ سے سونگا، اسے شراب کی بو محسوس نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تجھے پتہ ہے کہ زنا کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں ایک عورت کے ساتھ اس حرم کا ارتکاب کر چکا ہوں جسے ایک آدمی حلال طریقے سے اپنی بیوی کے پاس آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے پاک کر دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل تفتیش کرائی، جو ثابت ہونے پر حد جاری فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے سنسار کر دیا جائے۔ جب اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور اسے دفن کر دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کے پاس سے گزرے۔ وہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ دیکھو، اس آدمی پر اللہ نے پردہ ڈالا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو خود ہی ہلاکت میں ڈال دیا، حتیٰ کہ اسے پتھر مار مار کر یوں ہلاک کر دیا گیا جیسا کتے کو مار دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش ہو گیا اور پھر توڑ چلے۔ آگے ایک مردہ گدھا پڑا ہوا تھا، اسے دھوپ نے جلا دیا اور وہاں پھول گیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گدھے کو دیکھا تو پوچھا، فلاں فلاں آدمی کدھر ہے؟ وہ دونوں بولے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جہاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اترو اور اس گدھے کا گوشت کھاؤ۔ وہ حیران ہو کر بولے، اللہ کے نبی، بھلا اسے کون کھا سکتا ہے؟ آپ ابھی جو تم نے اپنے بھائی کی عزت پامال کر رہے تھے، وہ اس گدھے کو کھانے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ معاذ نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر یہ امت کے مابین تقسیم کر دی جائے تو انہیں کافی ہو جائے گا۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ اس وقت جنت کی نہروں میں گوتے لگا رہا ہے۔ خوشخبری ہے کہ ماغر بن بالغ کے لیے کہ وہ جوانی کی بھول کا شکار ہوا اور اپنے رب کے درمیان بڑے ہوئے پردے کو پامال کیا۔ گناہوں نے اسے چین سے بیٹھنے نہ دیا، تو اس نے ایسی توبہ کی کہ اگر امت کے درمیان تقسیم کر دی جاتی تو لوگوں کے گناہ کی معافی کا ذریعہ بن جاتی۔